میں کیوں ان کے حق میں بیٹھوں گی؟ تو ہم کسی کے حق میں بھی دستبردار نہیں ہوئے ہیں، رانا تو فعل نوں شاید قرار لانگ کے حق میں بیٹھ جائیں۔ یہ اتنے بڑے کھلاڑی نہیں ہیں، قرار لانگ کوئی اتنا خطرناک قسم کا کھلاڑی ہے، نہ ہی تلال، اور ہمارا مقابلہ سب سے پہلے تو غربت اور افلاس سے ہے۔ جی بالکل، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف مجید۔ تحصیل شویہ آباد ہو، تحصیل جلال پور پیروالا میں جب بھی سیاسی جدوجہد کی بات کی جائے گی تو ایک نام ذہن میں زد زبان ہوگا، وہ ہے ملک غلام عباس خاکی مرحوم۔ ملک غلام عباس خاکی مرحوم کی اگر بات کی جائے تو ایک طویل سیاسی جدوجہد کا پس منظر رکھنے والی شخصیت کہلائی جاتی ہے۔ ملک غلام عباس خاکی پہاڑ جیسے جو ہے حوصلہ رکھنے والے سیاستدان تھے اس خطے کے۔ بالآخر 2018 میں جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے اور بھاری اکثریت سے ایم پی اے منتخب ہوئے، لیکن جو ہے حلف اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے، دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ملک غلام عباس خاکی کے جانے کے بعد ان کا سیاسی مشن جو ہے جاری ہے، اور لوگ جو ہیں آج بھی جو ہے ان کے ڈیرے پر جمع ہیں۔ ان کے مشن کو جو ہے ان کی محترمہ، ان کی بیگم شازیہ عباس خاکی صاحبہ جو ہیں وہ چلا رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ شازیہ عباس خاکی صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، آپ خاتون ہو کر یہاں تو بڑے بڑے جو ہیں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے، آپ اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا آپ کے اندر؟ آپ سیاست کر رہی ہیں اور آپ سیاست میں کس طرح آ گئی، ذرا اسی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سیاست میں کس طرح آئی وہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ملک غلام عباس خاکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار کامیابی دی، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ان کی وفات ہو گئی حلف اٹھانے سے پہلے۔ حالانکہ ان کو تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ ان کا نام وزیر اعلیٰ کی لسٹ میں شامل تھا، بلکہ فائنل ہو گیا تھا اور اناؤنس بھی ہو گیا تھا۔ تو اس کے 3 دن بعد ان کو بہت سخت ہارٹ اٹیک ہوا، بہت سویئر ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ لمحہ ہمارے لیے بہت مشکل کا لمحہ تھا۔ یہ خبر ہمارے لیے ایک پہاڑ کی طرح ہمارے اوپر گری۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک صاحب کو عزت دی، کامیابی دی، لیکن زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہم تقدیر کے آگے تو ہم بے بس ہیں، تو ہم اس فیصلے کو تو نہیں بدل سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اتنی عوام ہمارے ساتھ ہے، 48,000 لوگوں نے ہمیں بنایا ہے ایم پی اے، تو میں ان کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ ان کو میں مایوس کیوں ہونے دوں؟ میں نے ہمت کی کہ انشاءاللہ میں ملک صاحب کے اس مشن کو پورا کروں گی، ان کے پلیٹ فارم کو اسی طرح مضبوط رکھوں گی، اسی طرح قائم دائم رکھوں گی، اور جو ہمارے ساتھ ہماری عوام، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں، میں ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، میں ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گی، اور اپنے علاقے میں بھی جس طرح بھی سہولیات پہنچانی ہے، جو ترقی ہمارے علاقے میں ہونا ضروری ہے، وہ میں ضرور کروں گی۔ جی بالکل، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ اب جو ہے 2024 میں آپ کا ایک پینل بنا ہے جس میں سردار کاظم خان لگا جو ہے ایم این اے ہیں، آپ پی پی 223 سے ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہی ہیں، ادھر اکرم کنو صاحب ہیں، تو پورے گروپ کی آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، جب میں ملک غلام عباس خاکی کی وفات کے بعد سیاست میں آئی، میں نے الیکشن لڑا، تو اس وقت بھی ہماری جیت تھی، لیکن جو اس وقت ہمارے گروپ کے ایم این اے تھے انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہماری ٹکٹ اپنے بھائی کو دلوا دی، جو ہمارا حق تھا۔ انہوں نے غلط فیصلہ کروا کر اپنے بھائی کو ٹکٹ دلوائی اور ہمارے ہی مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہم اس وقت ایک ہی گروپ کے تھے، ایک ہی گروپ پی ٹی آئی گروپ کے تھے۔ ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے مقابلے میں تیسرے امیدوار تھے وہ بن گئے۔ مجھے اپنے جو تیسرے امیدوار تھے کاظم لنگھا صاحب، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ خیال کرتے تو رانا قاسم نور صاحب کرتے، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر جب ان کو خیال نہیں آیا تو پھر ان کا کیا قصور؟ تو اب ہم ایک دفعہ پھر متحد ہو گئے ہیں۔ ہمارا اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارا ایک سنسیئر اور اچھا طاقتور پینل ہے، اور ہماری عوام کا بہت اچھا رسپانس ہے، ہماری نیت صاف ہے، اسی لیے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس دفعہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ محترمہ یہ بتائیے کہ آپ 223 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے، آپ کی برادری بھی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ایم پی اے بننے کے بعد آپ ان کو حل کریں؟ اللہ کرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی عوام کی دعاؤں سے کامیاب ہوں
تو سب سے پہلے جو میں نے اپنے علاقے میں مسئلہ حل کرنا ہے وہ ہے سیوریج کا. سیوریج کا بہت سسٹم خراب ہے, جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, پتہ نہیں لوگ بیچارے کس طرح یہ اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ راستے کچے ہیں, راستے ہم نے پکے کروانے ہیں, میٹر روڈ جہاں چاہیے وہ بھی دینی ہے انشاءاللہ. اور صاف پانی کی بہت کمی ہے, صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے لوگ آئے دن بیمار ہو رہے ہیں, ہیپاٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں. ان کے جو کڈنیز ہیں, ان کے جو لنگز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور آئے دن یہاں پہ اموات ہوتی ہیں ہمارے حلقے میں. تو میری یہ پوری خواہش ہے, میری شدید خواہش ہے کہ میں فلٹریشن پلانٹ ہر یونین میں منظور کرواؤں, اور جہاں واٹر سپلائی چاہیے, صاف پانی چاہیے, واٹر سپلائی بھی وہاں پہ ضرور منظور کرواؤں. اور ہمارا جو نیا علاقہ ہمیں ملا ہے چکوک کا علاقہ, وہاں پہ واٹر سپلائی کا بہت مسئلہ ہے, وہاں پہ ضرور ہم واٹر سپلائی کا کام پہلے شروع کریں گے. آپ 223 سے الیکشن لڑ رہی ہیں, بعض دفعہ جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایم پی اے پہ کسی اور کو ووٹ دیا جا رہا ہے, ایم این اے پہ کسی اور کو ووٹ دیا جا رہا ہے, تو آپ کی گروپ کی کیا صورتحال ہے, ذرا بتائیے گا. اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم اکٹھے موو کر رہے ہیں, اور مجھے ان پہ پورا جو ہمارا ایم این اے ہیں اور جو میرے گروپ میں دوسرے ایم پی اے لڑ رہے ہیں 24 حلقہ 224 سے, مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے. یہ تو پھر ایک دوسرے پر اعتماد تو کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ وفا کریں گے, ہم بھی ان کے ساتھ وفا کریں گے, اور ہم لوگ برابر ووٹ مانگ رہے ہیں. اپنے پورے پینل کا, ہمارے پورے پینل کا ایک ہی نشان ہے پیالہ, ہم سب سے برابر ووٹ مانگ رہے ہیں, ایم این اے کا بھی, ایم پی اے کا بھی. آپ پی پی 223 سے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں, یہاں تو بڑے سیاست کے بڑے بڑے کھلاڑی بھی موجود ہیں, جس میں قرار لانگ صاحب بھی ایم پی آپ کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں, طلال لون صاحب بھی ہیں, مہدی عباس خان لگا بھی ہیں. تو میرا پوچھنے کا مقصد ہے, آپ اپنا سیاسی حریف کس سے مانتی ہیں, یہ ذرا بتائیے گا. ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مخالف آپس میں لڑ رہے ہیں, تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کا ووٹ خراب کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا ووٹ ضائع کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ووٹ کا نقصان کر رہے ہیں. اور میرا مقابلہ کرار لانگ سے ہوگا. پی پی 223 سے جو ہے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں, مجھے بتائیے گا کہ یہاں تو بڑے بڑے دگج کھلاڑی ہیں سیاست کے, قرار لانگ صاحب, نغمہ مشتاق صاحبہ بھی ہیں, طلال نون صاحب بھی ہیں, مہدی عباس خان لگا صاحب بھی ہیں, تو طفیل نون صاحب بھی ہیں. تو آپ اپنا سیاسی حریف کسے مانتی ہیں؟ یہ اتنے بڑے کھلاڑی نہیں ہیں, ہمیں بھی 45 سال ہو گئے ہیں سیاست کے میدان میں, اور ہمیشہ کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہ قرار لانگ کوئی اتنا خطرناک قسم کا کھلاڑی ہے, نہ ہی طلال. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس دفعہ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرم کریں گے ہم پہ, انشاءاللہ ہم آرام سے اپنی سیٹ نکال جائیں گے. اور ہمارا مقابلہ سب سے پہلے تو غربت اور افلاس سے ہے, اس کے بعد کرار لانگ سے ہے, اور مہدی عباس سے بھی ہوگا. میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ کے خلاف کمپین چل رہی ہے کہ آپ جو ہیں کسی کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں, اور اس طرح کے رومرز ہیں, وہ اپنے جو ہے آپ کے حلقے کے ان ناظرین کو بھی بتائیے گا. اور دوسرا, آپ اپنے ساتھیوں کے, اپنے گروپ کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ یہ الیکشن سے پہلے اس طرح کی رومرز ہوتی ہیں کہ فلاں کے حق میں بیٹھ گیا, فلاں کے حق میں بیٹھ گیا. ایکچولی جو رانا طفیل نون صاحب میرے حلقے میں میرے مقابلے میں لڑ رہے ہیں, وہ تو کبھی زندگی میں الیکشن لڑے ہی نہیں ہیں. میں کیوں ان کے حق میں بیٹھوں گی؟ تو ہم کسی کے حق میں بھی دستبردار نہیں ہوئے, ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے الیکشن جیتیں گے بھی صحیح. اور یہ شاید رانا طفیل نون شاید قرار لانگ کے حق میں بیٹھ جائیں. پیغام دیں گے کہ آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے ہر مشکل میں ہمارے گھر کا ساتھ دیا ہے, اس دفعہ بھی آپ بھرپور کوشش کریں, بھرپور جد و جہد کریں, اور ہماری طاقت بنے, ہمارا ساتھ دیں. اللہ کرے ہم کامیاب ہوں اور آپ کی بھرپور خدمت کر سکیں. شکریہ.